الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہماری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوں انگنت لامحدود بے شمار اللہ کے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ولادت با سعادت پیر کے دن کسی مہینے کی کسی تاریخ میں ہوئی ہے. آپ کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش امت کے لیے خیر اور ہدایت کا راستہ تھا، اس میں کوئی دو رائے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے امت کو اللہ کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھارا، نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا یا دور رہنے کا حکم دیا. آپ پر اگر ایک مرتبہ درود بھیجا جائے تو 10 رحمتیں اللہ عز و جل کی حاصل ہوتی ہیں. آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا، یعنی پیر والے دن. اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر روزہ رکھتے تھے، جیسے ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے. آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. 12 ربیع الاول کی آپ کو کی وفات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کون سا مہینہ تھا جس میں ولادت ہوئی ہے؟ وہ پیر کا دن جس میں ولادت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے کہا رمضان تھا، جی، کسی نے کہا ربیع الاول تھا، کسی نے کہا جمادہ تھا. مختلف اقوال ہیں، کوئی مہینہ ثابت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، تاریخ بھی ثابت نہیں. جن لوگوں نے کہا ربیع الاول میں تقریباً شاید پیدائش ہوئی ہے، ان لوگوں نے کہا، ان میں بھی اختلاف، کون سی تاریخ تھی ربیع الاول کی. کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 11، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 9. اقوال بہت ہیں، لیکن تمام علماء کا یا مورخین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہی وہ تاریخ تھی. جیسے 12 ربیع الاول پر اتفاق، 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، اس پر اتفاق. پیدائش کے دن پر اتفاق نہیں ہے مورخین کا، علماء کا، کہ یہی تاریخ تھی. نہیں ہے، اندازے ہیں سب. قریب ترین قول، اقوال بہت ہیں. رمضان بھی، شوال بھی شاید کسی نے ذکر کیا ہے. رمضان تو ذکر ہے تاریخ میں کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا. تو مختلف ہیں. اب جب ان اقوال کی تحقیق کی گئی تو قریب ترین قول 2 ہیں، 12 اور 9. یا تو وہ 12 تاریخ تھی یا وہ 9 تاریخ. نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی ہے، وہ بھی پکا نہیں. ان اقوال میں جو صحیح قریب کے قول ہیں، شاید صحیح ہو سکتے ہیں، وہ تو یہ 2 ہیں، 12 اور 9. اگر مان لیا جائے کہ وہ تاریخ 12 تھی، اسی دن تو وفات بھی ہوئی ہے.
اور ایک بات بتا کر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ موضوع سے کیا کہتے ہیں وقت ہے. 9 ربیع الاول چل رہی ہے آج. اگر مان لیں کہ وہ 12 تاریخ تھی، مان لیں، کیونکہ بہت سارے اقوال ہیں 12 پر بھی، میں نے کہا نا زیادہ قریب 2 ہیں، 12 اور 9. اگر 12 ہے تو وہ یوم اگر ولادت تھی، یوم ولادت ہوئی، ولادت کا دن تھا، تو وہی دن وفات کا دن بھی رہا. 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب 2 چیزیں؟ ایک ہے خوشی اور ایک ہے غم. مثال کے طور پر آپ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، آپ کی شادی کی تاریخ. کسی انسان کی زندگی میں شادی ایک بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ دن بہت خوشی کا دن اس کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے. لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن رہا ہے اس دن، اور یہ خوشی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، سب پتہ ہے سب. جس دن شادی کی تاریخ لڑکے کی طے ہو گئی، جس کے لیے پچھلے کئی ماہ سے تیاریاں ہو رہی تھی، یہ پہنوں گا، ان کو بلانا ہے، اس دوست کو بھی بلانا ہے، وہ رشتہ دار بھی ہیں ان کو بھی بلانا ہے، نکاح کون پڑھائیں گے، مہر دینا ہے مجھے وغیرہ، تیاری ہو رہی ہے. جو حلال جائز چیزیں ہیں، سب دعوت جائز ہے، دعوت نہیں بلانا، شرکت، نکاح کی شرکت جائز ہے، مہر یا اسی طریقے سے کپڑے پہننا، یہ سب تو مباح چیز. اب اسی دن اس لڑکے کی، اس دلہے کی جو بننے والا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا جس دن اس لڑکے کی شادی تھی. اب 2 چیزیں ہو گئی ہیں، شادی کا دن ہے اور گھر میں ماتم. والد کی وفات، گھر کے ذمہ دار کی وفات ہو گئی ہے. کیا وہ لڑکا شادی کرے گا؟ کیا اس کے گھر والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلو والد کا تو انتقال ہو گیا، ہونے دو، تم اپنی شادی کو کنٹینیو کرو، نکاح پڑھاتے ہیں شام، مغرب میں نکاح تھا یا مغرب بعد نکاح تھا اور عصر میں یا ظہر میں والد کی وفات ہو گئی. سب کسی سے بھی دنیا میں پوچھیے، جب خوشی اور غم ہوتے ہیں تو غم مقدم ہوتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے. یہ کیسی خوشی ہے، لوگ جشن مناتے ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، اور اس دن وفات ہوئی. علماء نے ایک بات کہی ہے، اس جشن کو شروع کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے. پھر کس سے؟ فاطمیوں سے ثابت ہے، بنو عبید القداح، فاطمیوں سے، جو مصر پر حکومت کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ اصل مجوس ہیں، آگ کی پوجا کرنے والی قوم، جو مسلمانوں کے لباس میں آئے، باطنی فرقہ تھا وہ خطرناک. اصل علماء نے کہا کہ یہ لوگ شروع کرنے کی وجہ تھی کہ اس دن وفات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کا جشن ان لوگوں نے منایا، لیکن نام وفات کا نہیں تھا. نام کس چیز کا لیا؟ میلاد النبی، کیونکہ آگے جو ہے لوگوں میں یہ چیز پھیلانی تھی. نام لیا جشن میلاد النبی کا، اور اصل ان کی نہیں ہے کیونکہ وہ مجوس تھے، اصل ان کی اصل مجوس ہیں. دعویٰ کیا انہوں نے مسلمانوں کا. آپ کو معلوم ہے ماضی میں بہت سارا ایسا ہوا ہے کہ یہودیوں نے مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا. صلیبی جنگیں اگر آپ پڑھیں تاریخ میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے دین کو برباد کرنے کے لیے مسلمان بنتے تھے. اور منافقین کا تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے، جو سورہ بقرہ وغیرہ کی آیتوں سے ثابت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، ان کی صفوں میں جو ہے اختلاف پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش ان لوگوں نے کی ہے. قرآن آیتیں اس سلسلے میں دلیل ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین، جو عبداللہ بن سبا کی جماعت، تو یہ مسئلہ ایسے ہی شروع ہوا ہے. اور وہ ایک میلاد اس نے نہیں شروع کی، یہ میلاد النبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، 5 میلاد منائی جاتی، 5 تقریباً میلادیں منائی جاتی تھی. جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
جس پر جشن منایا جاتا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کا ادب، ان کی تعظیم واجب ہے، ان سے محبت واجب ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے طریقے پر زندگی گزارنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، یہ سب تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اور سب سے بڑی چیز تو وہ کرنا جو انہوں نے حکم دیا، سنتوں پر عمل کرنا ان کے. اور بدعت سے انہوں نے امت کو ڈرایا ہے. افسوس کہ جشن میں سنت نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹا بدعت ہوتی ہے. لیکن لوگ جو ہے جذبات میں آ کر یہ کام کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جذبات دین نہیں ہے. ہمارا اسلام جذباتی نہیں ہے کہ جوش میں آ گئے تو تلوار لو مار دو آپ مجاہد ہیں، جذبات آ گئے تو بم لو اور ڈال دو کسی کی جگہ جا کے تو آپ جو ہے شہید ہوں گے. اگر آپ چاہیں نہیں، آپ فی سبیل اللہ ہوں گے آپ. یا جذبات آ گئے، جوش ولولہ آیا دل میں تو بم لگا لیا اپنے کمر سے یا اپنے جسم سے، اور سوسائڈ بمنگ جس کو بولتے ہیں، جا کر گر گئے، کود گئے، گاڑی لے کے گھس گئے کسی جگہ پر، اور اس کو شہید کا نام دیا جائے. ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں، جذبات نہیں ہے بلکہ شریعت ہے. اسلام جذبات کو شریعت کے تابع کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کے اندر جذبہ آ رہا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں، ضرور کیجیے، راستے بہت اسلام نے دکھائے ہیں اچھا کام کرنے کے، لیکن آپ کا دل جو بولے وہ کرنا اسلام نہیں ہے. دل جو بولے وہ کرنا اسلام نہیں ہے. جذبات میں آ کر کچھ بھی کر دیکھیں، جذبات میں آتے ہیں لوگ، جھومتے ہیں گھومتے ہیں. جو جشن میں کیا ہوتا ہے، ایک منظر دیکھیے جشن میلاد کا، کیا ہو رہا ہے اس میں. عبادتیں ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہونا صحیح نہیں ہے اس دن خاص، جبکہ حالت یہ ہے کہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اختلاط ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، روڈوں پر نکلنا، وہ رات میں گھومنا پھرنا، عجیب ایک ماحول سا بنا ہوا ہے. لوگ پریشان ہیں اس میں، امت جو ہے امت تکلیف میں ہے، کوئی شک نہیں ہے. محبت صرف ایک چیز جو چلی آ رہی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں جو دلیل ہی نہیں ہے صحیح. ابو لہب نے غلام کو آزاد کر، ابو لہب نے اپنی بیٹی کو آزاد کر دیا، کیا ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. اس دن جو ہے وہ ہوا تھا، اس دن جو ہے روشنی نکلی تھی، کیا کہتے ہیں، پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا، اور جو ہے آسمان ہٹا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہاتھ آسمان کی طرف چلے گئے، انگشت شہادت سے آپ نے اشہد لا الہ الا اللہ پڑھا، پتہ نہیں اشہد محمد رسول اللہ پڑھا، کیا باتیں بتائی جاتی. کوئی بات ایسی نہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا. جو چیز ثابت ہے ولادت کے موقع پر وہ چیز ثابت ہے. جیسے کہ آمنہ کہتی ہیں کہ ایک نور نکلا تھا، میں نے ایک نور کو دیکھا، یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور تھی، روشنی میں نے دیکھی، یہ ثابت ہے. تو جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے وہ ایسی دلیلیں دے کر اپنی اس غلط چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم منائیں گے. ابو لہب کی سنت ہمارے لیے دلیل نہیں، اب طریقہ ہے سنت ہے نا طریقہ، ابو لہب کا طریقہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. نہ کافروں کی مشابہت ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو نصارہ سے شروع، ان لوگوں نے ایلاد عیسیٰ بنایا، تو اس کی نقش قدم پر اصل کیا ہے، اس کی اصل ہے نصارہ کو فالو کرنا، یہ ہے اصل. اس اب چیک یہ کہا کیوں شروع ہوئی، کہ لوگ اس عبیدیوں نے کہا، فاطمیوں نے کہا کہ نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منائیں. اصل ان کے اندر جیسے میں نے کہا، علماء نے اس بات کو باریکی کو بتایا کہ اصل وہ وفات کے جشن میں تھے وہ، لیکن دنیا والوں کو وفات کیسے بولیں گے، تو مسئلہ ہو جائے گا نا بہت بڑا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے اس کو شروع کیسے کرنا، جشن منائیں گے ہم، ولادت پر جشن، ولادت ہوئی اس لیے جشن منانا. ان کو معلوم تھا ولادت ہوئی تھی نہیں تھی، اور اس کو دلیل بنے. بارہ وفات بولتے بھی ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا انڈیا پاکستان، بارہ وفات لفظ جملہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، بارہ وفات یہ کہتے ہیں اردو میں، کیونکہ 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے، تو اس دن 12 وفات کہتے ہیں. یہ آپ یاد کریں تھوڑا سا، آپ نے سنا ہوگا 12 وفات کہتے تھے، ہم نے بھی سنا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے بھی سنا 12 وفات کہتے تھے، کوئی شک. تو اس دن جشن منانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ عقل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جس دن وفات ہوئی ہے اس دن کوئی جشن منایا جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جس قدر صلاۃ و سلام بھیجیں اتنا کم ہی ہوگا. یقیناً ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایک درود پر عزت رحمتیں ملیں گی. تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے گفتگو کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق تھے یا اس چیز سے متعلق تھی جو لوگ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں. 9 تاریخ ہے آج ربیع الاول کی اور 1438 ہجری چل رہی ہے. ہم عقیدۃ طحاویہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس کی تقریباً 23 نکات کو ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے. 23 نکات 24ویں نقطے سے پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم حذیفہ کو، وہ پڑھیں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئته للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. بات چل رہی ہے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات پر. ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے جو مضمون چل رہا ہے شروع سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. آخری نقطہ ہم نے 23واں نقطہ پڑھا تھا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اللہ تعالیٰ پر اپنے مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ پر اپنی مخلوق کی، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ نے ان کو جو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی. پیدا کرنے سے پہلے مطلب اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، اس کے بعد انسانوں کی جو چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جانا ان چیزوں کو نہیں، پہلے سے ہی جانتا تھا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ مخلوق کیسی ہوں گی، کیا کرے گی، ساری چیزیں، مخلوق کی ساری چیزیں، چاہے وہ حیوانات ہو یا انسان ہو یا جن ہو یا چرند ہو پرند ہو، جتنی مخلوق ہیں ان کے بارے میں اللہ پہلے ہی سے جانتا، کوئی چیز ان کی چھپی بھی نہیں ہے. یعنی اس کا علم ازلی ہے، شروع سے ہی سب کچھ کو جانتا ہے. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ. اسی طریقے سے اللہ نے جانا اس چیز کو جو وہ کریں گے ان کے پیدا ہونے سے پہلے. انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کیا کرنے والے ہیں. جانوروں کے پیدا ہونے سے پہلے، مخلوق کے عمومی طور پر کیا عمل ان کا کیا ہوگا، کون عبادت کرے، کون ایمان لائے گا، کون کفر اختیار کرے گا، کون اچھے کام کرے گا، کون برے کام کرے گا، کون صدقہ خیرات کرے گا، کون زکات دے گا، کون کیا کرے گا. عمل، اعمال بندوں کے جو کہ مخلوق ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے. اس کا علم ازلی ہے، ہر چیز کو اس کا علم گھیرا ہوا ہے. جو ہوا ہے وہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور اس میں جو ہے قدریہ پر رد ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا کہ نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، پہلے ہی سے سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے جو انکار کیا ان لوگوں پر رد ہے اس جملے میں، اس نقطے میں، اس پوائنٹ میں. اس پر قدریہ پر جنہوں نے تقدیر کا رد کیا ان پر رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. ہم نے پڑھا اس سے پہلے الا یعلم، ایک آیت پڑھی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا ہے
جس کو اس نے پیدا کیا یعنی مخلوق کو نہیں جانتا. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی چیز بنائے جس کا علم نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو اور یہ بھی پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے, مخلوق کا وجود, مخلوق ہے نا دنیا میں اور ان کا خالق اللہ ہے, تو مخلوق یہ جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ علیم ہے. مخلوق کہاں سے آ گئی علم کے بغیر؟ اللہ کے علم کے بغیر مخلوق کا وجود کیسے آ گیا؟ علم اگر نہیں ہے تو مخلوق کا وجود کیسے ہوا کر؟ ایک انسان نہیں جانتا تو بناتا نہیں اس چیز. ایک انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس کو بناتا ہی نہیں ہے. جب بنا دیا گیا, پیدا کر دیا گیا, تو اس کا مطلب وہ جانتا ہے. جانتا ہے اس لیے بنایا اس نے, جانتا ہے اس لیے بنایا اس کا علم ازلی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ, اور ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. ترجمہ, وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ, اور ان کو اپنی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی انسانوں کو, جنوں کو, مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ, اور اپنی نافرمانی سے ان کو منع کیا, اور اپنی نافرمانی سے ان کو منع کیا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ, ہر چیز اس کی تقدیر اور اس کی مشیت سے چلتی ہے. ہر چیز اس کی تقدیر اور اس کی مشیت سے چلتی ہے. وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ, اور اس کی مشیت یعنی اس کا چاہنا یہ نافذ ہوتا ہے. نافذ یعنی امپلیمنٹ ہوتا ہے, واقع ہوتا ہے. اس کا چاہنا واقع ہوتا ہے. کس کا چاہنا؟ اللہ تعالیٰ. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم, بندوں کے لیے وہی مشیت ہے جو اس نے چاہا. مشیت یعنی چاہنا. یہ ترجمہ کر رہا ہوں, ایکسپلینیشن پورا درس تشریح ہوگی درس میں بھی آپ کے ساتھ. لا مشیت للعباد, بندوں کی جو مشیت ہے, الا ما شاء لهم, جو اللہ نے چاہا وہی وہ کرتے ہیں یا ان کی مشیت ہوتی ہے. فما شاء لهم کان, تو جو اللہ نے ان کے لیے چاہا وہ ہو گیا یا وہ ہوتا ہے. وما لم یش لم یکن, اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہ ترجمہ تھا. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ 24 نمبر نکتہ ہے. اللہ نے ان کو یعنی مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ, اور اپنی نافرمانی سے منع کیا. اس سے پہلے جو نکتہ ذکر کیا گیا ہے اوپر والا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں جانتا ہے. تو یہ جو مخلوق کا وجود ہے, انسان اور جن, ان کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے عمل کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان کو پیدا کس لیے کیا ہے آگے بتا رہا ہے. آپ اگر غور کریں تو سلسلہ وار ہے پوائنٹس پہ. اللہ نے پیدا کیا, اللہ جانتا ہے ان کے تمام چیزوں کو, کوئی چیز اللہ کی جا سے چھپی بھی نہیں ہے, اور ان کے عمل سے بھی وہ واقف ہے, علم ہے اللہ کے پاس ان کے عمل کا. تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے کا, ان کو وجود دینے کا دنیا میں, انسانوں کو, جنوں کو, مراد 2 مخلوق ہیں یہاں. مخلوق تو بہت ہے اللہ کی, لیکن حکم جو اطاعت کا اللہ نے دیا ہے جیسے کہا, تو ساری مخلوق کو حکم نہیں ہے. جیسے شیر ببر, ان کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے, مطلب مکلف نہیں ہے وہ لوگ. مخلوق سب ہے اللہ کی. اچھا, اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان میں جن کو اللہ نے حکم دیا, جن کی باس پرسی ہوگی, جن سے سوال ہوگا, حساب ہوگا, اور جو مکلف ہیں کتنے ہیں وہ لوگ؟ 2 ہیں, انسان اور جن. ان 2 سے حساب ہوگا. ان کو حکم ہے دونوں کو عبادتوں کا اور نافرمانی سے بچنے کا. یہ صحیح ہے کہ ان دونوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے, لیکن حکم نہیں ہے ان لوگوں. جیسے دیکھیے سورہ رحمان کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, ستارے اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں.
सितारे और दरख्त। कुरान में अल्लाह ने कहा वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सितारे भी सजदा करते हैं और दरख्त भी सजदा करते हैं। क्या इन दोनों को सजदे का हुक्म दिया गया है? मुकल्लफ है ये। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंस हैं, लेकिन ये लोग सजदा करते हैं। कौन? सितारे और शजर, दरख्त, दुनिया के दरख्त झुकते हैं अल्लाह के सामने, सजदा करते हैं उसको, सितारे भी और दरख्त। और एक आयत में है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु, कायनात की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसको समझते नहीं। यानी हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तस्बीह बयान करना इबादत है या नहीं? हर चीज अल्लाह कह रहा है। और एक भी आयत है जिसमें ये बात बताई गई कि बहुत जितने चौपाए हैं दुनिया में, चलने वाले, रेंगने वाली जितनी मखलूक है, सब अल्लाह की इबादत करती है, लेकिन हुक्म किसको है? इंसान और जिन को। तो इनका जो वजूद है, मतलब इसका ये क्या है, अल्लाह ने जो पैदा किया है इनको बेकार नहीं पैदा किया है कि खाओ पियो ऐश करो जिंदगी गुजार लो, नहीं, बल्कि एक हिकमत है, कुछ अहकाम है उनके लिए जिसको अदा करना है, कुछ नवाही हैं, मतलब रोका गया है, कुछ करने के लिए कहा गया है, कुछ चीजों से बचने का हुक्म दिया गया है। यह है हिकमत। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया अल्लाह ने पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक हिकमत के लिए उनको पैदा किया। उनके लिए अवामिर हैं, नवाही हैं, अहकाम हैं, पाबंदियां हैं, जिनका पास लिहाज करना उनके लिए जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको यूं ही पैदा किया है बेकार? अफहसिबतुम, क्या तुम्हारा ये गुमान है, अन्नमा खलकनाकुम अबथा, कि तुमको अबथ यानी बेकार, बेकार कोई काम नहीं है, बेकार समझते हैं ना? तो बेकार क्या इंसानों को मैंने पैदा किया है ऐसा समझते हैं इंसान? जवाब क्या है? इस्तिफहाम इनकारी है या इस्तिफहाम इनकारी। क्या मतलब इसका कि हमने तुमको, क्या तुम समझते हो कि हमने बेकार पैदा किया है? मतलब बेकार पैदा अल्लाह ने, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, सुभान, अल्लाह ने इंसानों को बेकार नहीं पैदा किया, बल्कि एक हिकमत है। इसी तरीके से एक और एक आयत है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसको बेकार छोड़ दिया जाएगा? सुदा यानी बेकार। इसकी तफसीर है ऐ ला युअमर वला युनहा, कि ना उसको हुक्म दिया जाएगा ना उसको रोका जाएगा। क्या इंसान का ये गुमान है, इंसान की ये सोच है कि उसको यूं ही छोड़ दिया गया है, ना उसको हुक्म है उसके लिए, ना कुछ हुक्म है ना कुछ पाबंदियां हैं उसके लिए। और एक आयत है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को, जिन को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी। तो अल्लाह ने पैदा बेकार नहीं किया है और ना बेकार छोड़ा है इंसान को, बल्कि उसको इबादत के लिए पैदा किया और हुक्म दिया ये करो ये करो। जैसे देखिए नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, उम्रे का हुक्म है, कुर्बानी का हुक्म है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है, बीवी के हुकूक अदा करने का हुक्म है, शौहर की इताअत बीवी को करने का हुक्म दिया गया है, बड़ों का अदब करने का हुक्म दिया गया है, गरीबों का मिस्कीनों का ख्याल करने का हुक्म दिया गया है ना, सच बोलने का हुक्म दिया गया है, वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है, दाहिने हाथ से खाने पीने का हुक्म दिया गया है, कितने हकाम, हलाल कमाई का हुक्म दिया गया है, कितने हकाम है। इसी तरीके से रोका भी गया है, शिर्क से रोका गया है, बिदअत से रोका गया है, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, हराम कमाई से, किसी पर जुल्म करने से, किसी को गाली देने से, किसी को तकलीफ देने से, किसी का माल हड़प करने से, यतीम का माल खाने से, पड़ोसियों को तकलीफ देने से, बीवी पर जुल्म करने से, शौहर पर जुल्म करने से, किसी भी मखलूक पर, इंसान पर, जानवर पर, हैवान पर जुल्म करने से, बहुत सारी लिस्ट है एक लंबी जो ममनुआत है, मुहर्रमात है, रोका गया है। एक तरफ हुक्म है और एक तरफ नहीं, अमर और नहीं, मतलब हुक्म भी दिया गया है करने का, रोका भी गया है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। कुरान भरा पड़ा इस सिलसिले में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इस सिलसिले में बहुत सारी आई हैं, करो ये मत करो। जैसे दाहिने हाथ से खाओ उल्टे हाथ से मत खाओ, हलाल, अल्लाह ने कुरान में कहा हलाल खाओ हराम से बचो, ऐसे बहुत सारे। तो बंदा
इंसानों को बेमकसद नहीं पैदा किया गया, ये अमर और नहीं, इबादत का हुक्म दिया है अल्लाह ने। अच्छा, हुक्म और नहीं, सबसे बड़ा हुक्म तौहीद का, सबसे बड़ी चीज इसे रोका गया है शिर्क। तो ये तो सबसे बड़ा हुक्म तौहीद का, उसके तो बड़ा है, और भी है उसके अलावा बहुत है जो अभी हमने गिनाया। माँ बाप के साथ ऐसा करोगे, सबसे बड़ी चीज इससे रोका गया है शिर्क। उसके अलावा भी चीजों से रोका गया है या सिर्फ शिर्क नहीं करना, बाकी काम करना, दूसरे भी काम है नहीं करने के। तो ये दोनों चीजें, वो अमरहुम बिताअतिही, अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया, व नहाहुम अन मासियतिही, और अपनी नाफरमानी से रोका है। और जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे, दुनिया में उनके लिए क्या होगा, आखिरत में उनके लिए क्या होगा, इसका भी जिक्र मौजूद है। वादा किया गया है, तुम हुक्म, जैसे तक़वे का हुक्म अल्लाह ने दिया है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा कि उसका घुमान भी वो नहीं करेगा। देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जो ईमान लाएंगे और उसके बाद अपने ईमान को शिर्क से बचाएंगे, हुक्म ईमान लाने का और शिर्क से बचाने का, तो फायदा क्या है कि अमन और अमान, शांति होगी, पीसफुल लाइफ गुजारेंगे वो, और हिदायत पर होंगे। इसी तरीके से अगर दुनिया में अल्लाह से हम डरेंगे तो अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, औलाद ज्यादा होगी, माल ज्यादा होगा, ये भी बात है। अच्छा, नाफरमानी से डरा गया, सूद मत खाओ, ये मत करो, चोरी मत करो, करोगे तो क्या होगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा, जहन्नम में जलोगे। दोनों चीजें मौजूद है, और यह हिकमत है अल्लाह ताला की कि इंसान को हुक्म दिया और मना किया, और हुक्म पर अमल करने से वादे किए और मना करदा चीजों के करीब जाने से डरा दिया। तो आदमी, ये दोनों फितरत है इंसान की, सिर्फ वादा किया जाए और डर ना हो तो आदमी फिर अमल नहीं करता। सिर्फ करो, तुम मेरे प्यारे हो, करो, नहीं करूंगा तो क्या होगा ये मालूम होना चाहिए उसको। करने का हुक्म मालूम, ये करो मालूम है, अल्लाह ने, वो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, सच बोलो, हुक्म दिया। सिर्फ अहकाम होते तो लापरवाहियां बहुत ज्यादा होती। अरे भाई करना है, नहीं करेंगे तो, इबादत करने का हुक्म दिया उसने, नहीं करेंगे तो इबादत कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई कहीं भी। समझ में आ रही बात? तो डराया भी, क्या किया, डरा भी दिया, करोगे तो ये फायदा होगा, नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। तो आदमी फिर मुतनब्बे हो जाता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करे और अल्लाह के वादों पर यकीन करे। दुनिया और आखिरत में अल्लाह के वादे हैं उसके अहकाम पर चलने वालों के लिए, और उसकी मना करदा चीजों से दूर रहने पर भी दुनिया और आखिरत में वादे हैं। लेकिन जो हुक्म पर अमल नहीं करेंगे और मना करदा चीजों को करेंगे तो फिर उनको डराया गया है, वईदें हैं दुनिया में भी और आखिरत में। और फिरौन जैसे लोगों की मिसालें भी दी गई हैं कुरान में, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं किया तो उनके साथ दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है, और कल क़यामत के दिन क्या होगा। वकुल्लु शैइन यजरी बितक़दीरिही व मशीयतिही व मशीयतुहु तनफद। बहुत अहम बात है, हर चीज अल्लाह की तकदीर और उसकी मशीयत से चलती है और उसकी मशीयत नाफिद होती है। क्या मतलब, यानी हर चीज, जिंदगी, मौत, ईमान, कुफ्र, भलाइयां, नाफरमानियां, अच्छे काम, बुरे काम, अमाल, हरकत, अक़वाल, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सब अल्लाह की तकदीर से हो रहा है। यजरी बितक़दीरिही व मशीयतिही, अल्लाह की तकदीर और उसकी मशीयत ने चाहना, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो अल्लाह ने नहीं चाहा वो हुआ। और अल्लाह की मशीयत नाफिज होती है, मतलब कोई चीज अल्लाह के मुल्क में ऐसी नहीं हो रही है जो उसने नहीं चाहा। हो सकता है ऐसे कि मुल्क अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का, लहू मा फिस समावाति व मा फिल, और आसमान में जो कुछ है अल्लाह का है, जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। तो आसमान और जमीन अल्लाह का मुल्क है, तो उसके मुल्क में एक ऐसी चीज हो रही है जो वो नहीं चाहता है। क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वही क्या, कुल्लु शैइन यजरी बितक़दीरिही व मशीयतिही व मशीयतुहु तनफुद। और इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ने तकदीर पहले बना दी, कलम को कहा कि लिख, पढ़ा ना इससे पहले, कलम ने लिख दिया, तो जो लिखा हुआ है वो हो रहा है। और हमने बता दिया था अब्दुल्लाह बिन अब्बास का जो कौल भी, आपको जबरदस्त कौल था, वो पिछले दर्स में बताया था ना,
پچھلے درس میں. تو ہر چیز تقدیر سے ہو رہی. انا خلقنا کیا انا کل شیء خلقناہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا. اور اس اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کی مشیت دو قسم کی. ایک شامل ہے ہر چیز کو, پوری کائنات. اس پوری کائنات میں وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نمبر دو, وہ مشیت جس کو اس نے دین بنایا, جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پسند, محبوب شے اس کے نزدیک, اس کو اس نے دین بنا دیا. تو دین میں جو کچھ ہے کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب اللہ کے محبوب چیزیں ہیں. وہ سب اللہ کی محبوب چیزیں جہاں امر اور نہیں ہے. دونوں مشیت ہے, ایک عام ہے کونی ہے اور دوسری شرعی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی کی مشیت نافذ ہوتی ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے دنیا میں. لا راد لحکمہ, قرآن کیا ہے, اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یشاء مشیت, چاہنا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ ہوتا ہے. ولو شاء ربک, اگر تمہارا رب چاہے تو سارے لوگ ایمان, قرآن کیا ہے, تمہارا رب اگر چاہے تو سارے لوگ ہدایت پر ہو جائیں گے. مطلب مشیت اللہ کی چلتی ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, معلوم ہوا ہے ان آیتوں سے. اس کے بعد آخر لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم, بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے چاہا وہی چیز ہوتی ہے. فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا بندوں کے لیے وہ ہوتا ہے, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا ہے. وہی اسی کی تفسیر ہو رہی, یعنی مشیت اللہ عز و جل کی چلتی. یہاں اس نقطے میں جو 26واں ہے, لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم, اللہ نے جو بندوں کے لیے چاہا بندوں کی مشیت بھی وہی ہوتی ہے. یہاں اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی مشیت, لفظ سمجھ رہے ہیں آپ, چاہنا, ارادہ کرنا, چاہنا. میں چاہ رہا ہوں پانی پیوں, پانی کیا, اس کو بولتے ہیں مشیت. سمجھ گئے نا اب؟ تو میں چاہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤں ایسے, میں چاہ رہا ہوں آج سو جاؤں, نہیں جاؤں مسجد کو, نماز نہیں پڑھوں گا. میں چاہ رہا ہوں فلم دیکھنا ہے, میں چاہ رہا ہوں گناہ کرنا, میں چاہ رہا ہوں اچھا کام کرنا, ہے نا. ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ جو دشمن ہے اس کو جا کے چاقو مار دیں, یعنی اچھا برا انسان چاہتا ہے نا مشیت. تو بندوں کی مشیت ثابت ہے, یہ نہیں کہ بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لا مشیت. قرآن کی آیت سنیے اس کی دلیل, لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن کی آیت, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے. جی, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ, کیا مطلب اس کا؟ اختیار ہے نا آپ کو, مشیت ہے آپ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے راستہ بتا دیا, سیدھا اور غلط, ٹیڑھا, سیدھا اور ٹیڑھا, غلط نہیں بولتے, صحیح ہے غلط, سیدھا اور ٹیڑھا راستہ دونوں بتا دیا اللہ نے. اما شاکرا و اما کفر, انا ہدیناہ النجدین. قرآن میں ہم نے دونوں راستے بندے کو دکھا دیے, جنت کا راستہ بھی جہنم کا راستہ بھی. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. ٹیڑھے راستے پہ جانا ہے جاؤ, ایمان لانا ہے لاؤ, کفر اختیار کرنا ہے کرو. جیسے انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں, وہ مومن بنے یا کافر بنے, نماز پڑھے یا سو جائے. ہوٹل مینو جائیے, لسٹ ہے پوری, چکن مٹن فش, پھر سائڈ میں ڈرنکس میں جوسز, لبن دنیا پیپسی, کیا بولتے اس کو, سافٹ ڈرنکس ہیں. اور وہ کون سے ڈرنکس بولتے ہو, ہارڈ ڈرنکس بولتے ہیں, ہارڈ ڈرنکس نہیں معلوم. سافٹ ڈرنکس بھی ہیں, نیچے جو وہ بھی لکھا ہوا ہے کیا, وائن وغیرہ. آرڈر دیجیے, لا کے دے گی ایئر ہوسٹس یا ہوٹل میں, آپ آرڈر دیجیے, آپ کے سامنے لا کے دیں گے. ہے یا نہیں ہے, اختیار آپ کے ہاتھ میں. کلب بھی ہے, مسجد بھی ہے, ناچنے گانے والے بھی ہیں ادھر, عبادت کرنے والے بھی ہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار. یعنی بندوں کی مشیت ہے, یہ نہیں کہ انکار والوں نے انکار کیا بس فرقوں نے کہا بندے کی کوئی مشیت نہیں ہوتی ہے, جو اللہ چاہے وہی کرنا پڑتا ہے ہم کو. کس نے کہا؟ آپ کے اختیار ہے,
بندہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ مختار ہے، مطلب اختیار دیا گیا ہے اس کو، اس کے اختیار پر بدلے ملیں گے، اس کو اس کی چوائس پر بدلے ملیں گے۔ اگر تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرو گے تو تم مسجد جاؤ گے تو اللہ خوش ہوگا، تم کلب جاؤ گے تو اللہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی مشیت جو پوری کائنات، پوری یونیورس، پوری دنیا کو چھائی ہوئی ہے، اس کے انڈر میں ہے یا اس کے باہر ہے؟ انڈر میں ہے۔ لیکن کیا وہ پسند کرتا ہے کہ آپ کلب جائیں؟ یہ کلب جانا مشیت اللہ کی جو پوری انکلوڈ ہے پورے ورلڈ کو، اس کے انڈر میں ہے، باہر نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو اس کا یا روکا؟ کلب ناچنے سے، جانے سے روکا ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے آپ یہ کام کریں تو، اس کو پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے کفر اختیار کریں یا حرام کام کریں۔ حکم نہیں ہے اس کا، حکم مسجد جا کر عبادت کرنے کا ہے، اس کے لیے بھی چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کی ایک مشیت ہے پوری کائنات کو جو چھائی ہوئی، اس کے انڈر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے کہا فما شاء لہم، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی طرف۔ اب بندے کو جب ختم ہو رہی بات، بندے کو ایک حدیث ہے بس، بندے کو جب اختیار ہے، اس کی مشیت ثابت ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، تو پھر بندہ اپنی اس چوائس کا صحیح یوز کرے، یا اس چوائس کو صحیح یوز کرے، اپنی اس مشیت کو کہاں استعمال کرے؟ اللہ کی اطاعتوں میں۔ ٹھیک ہے، اختیار ہے نا آپ کو، سو بھی سکتے، جا کے صلاح بھی پڑھ سکتے ہیں، مت سوئیے، آپ اٹھیے جائیے صلاح پڑھ لیجیے، آپ کو اختیار چوائس ہے نا جانے کا، مسجد یا کلب، آپ مسجد جائیے، اچھے کام کی طرف جائیے، برے کام کی طرف مت جائیے۔ اپنی اس مشیت کو جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اس کا صحیح یوز کیجیے تو اللہ خوش ہوگا، آپ بھی، آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ حدیث۔ اچھا، کیا یہ چیز عبادت سے روکتی ہے کہ نہیں بھائی اللہ کی ایک مشیت پوری کائنات میں چلتی ہے تو اللہ چاہ رہا ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، ایسے صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ سنیے وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کا ذکر حدیث شریف میں کیا کہ بندوں کے اعمال مقدر ہیں، بندوں کی ہر چیز مقدر تقدیر میں ہے، عمل بھی کہ میں اور آپ پڑھیں گے نماز یا نہیں، ایمان لائیں گے یا کفر اختیار کریں گے، شرک کریں گے یا توحید پہ رہیں گے، اچھا کام کریں گے برا کام کریں گے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی تو صحابہ نے کہا کہ ففیم العمل یا رسول اللہ، جب ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے، عمل بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں نہ کریں؟ مطلب ٹیک لگا لیں گے اسی پر، لکھا ہوا ہے نا خلاص چھوڑ دیں گے عمل کو، یہ کیا ہے؟ عمل کیوں کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اعملوا، کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق، یہ سن کر چلیں، عمل کرو، لکھا ہوا ہے صحیح، عمل کرو، فکل میسر لما خلق، ہر ایک کو آسان کر دیا جائے گا جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ عمل کرو، عمل سے نہیں روکا، ایک جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ عمل آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اگر آپ جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو جنت کا عمل آپ کے لیے، اگر آپ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، تو جہنم کا عمل آپ کے لیے، بہت بڑی حدیث ہے، سنیے، عمل سے روکا نہیں نبی سے فرمایا عمل کرو، اس لیے کہ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہے۔ مومن کے لیے گناہ بہت مشکل ہوتا ہے، سلف کہتے ہیں چھوٹا گناہ بھی مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے سر پر پہاڑ ہے، اور منافق کے لیے، کافر کے لیے کیسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہوئی، ایسے کر کے ہٹا دیتا ہے چھوٹا گناہ بھی۔ لیکن اگر ایمان والے سے چھوٹا بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اٹھنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے کام کرنا آسان ہے بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، پتہ نہیں ہوتی نہیں اس سے نماز، بعض لوگوں کی مشکل۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ حدیث سنیے، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے، اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت پر
جنت کا راستہ جو ہے آسان کر دیا گیا ہے. جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. والوں کے لیے کفر کرنا, برائیاں کرنا, حرام کام کرنا, شرک کرنا ایزی ہے, ڈرتے ہی نہیں, ارے چلو ایزی ہے گناہ کرنا. ڈنکی کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, ڈرتا ہی نہیں ہے بالکل. جہنم کے راستے پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے. آئندہ انشاءاللہ ایک نقطہ بتا کر آگے بڑھیں گے. دونوں میں کیسا فرق, مشیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, ایک کامل ہے, شامل ہے, ایک کونی ہے, ایک شرعی ہے. دونوں میں فرق کیسے ہوگا, کیسے کریں گے ہم فرق, کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مشیت کونی ہے یا شرعی ہے. اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ, چونکہ اذان ہو گئی ہے اس لیے ابھی روکتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پوائنٹس بتا کر آگے کی باتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عقیدوں کی پختگی ہو, عقیدے صحیح ہوں, عمل صحیح ہو اور صحیح عقیدے پر موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.